بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبلائزیشن کے دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیش فرمودہ زرعی اصول، حکومت وقت کی اطاعت اور خیر خواہی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حکومت برطانیہ کے لیے خیر خواہی اور اطاعت کے جذبات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مومنین کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد حکومت کی اطاعت کی تلقین کرتا ہے۔ اسی مفہوم کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حب الوطنی من الایمان، یعنی وطن سے محبت کرنا ایمان کا جزو ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی انہی تعلیمات کی بنا پر حکومت برطانیہ کی خیر خواہانہ اور پرامن طریق کی تعریف کی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا۔ البتہ یہ اظہار، یہ جذبہ حب الوطنی اور یہ تعریف آپ علیہ السلام کے اپنے مقصد یعنی کسر صلیب میں نہ تو حارج ہو سکی اور نہ ہی آپ نے اس کی ذرا بھر بھی پرواہ کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کا واشگاف ثبوت ہے کہ ہندوستان بھر میں کوئی اور عالم اس طرح جرأت اور بہادری کے ساتھ اسلام کے دفاع میں عیسائیت کی بنیادیں نہیں ہلا سکا۔ کس طرح اس جری اللہ نے خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نصرتوں کے سائے تلے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ الغرض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حکومت کی تعریف کی، حکومت کی اطاعت کی یقین دہانی دلائی اور حکومت سے وفا کا اشارہ کیا تو وہ محض ان امور کے باعث تھا کہ حکومت برطانیہ کے دور میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوئی تھی۔ حکومت برطانیہ اپنی رعایا کے تمام بنیادی حقوق مہیا کر رہی تھی۔ حکومت برطانیہ اپنی رعایا کو بلا تمیز عدل و انصاف فراہم کر رہی تھی۔ حکومت برطانیہ نے ہر مکتبہ فکر و مذہب کے پیرووں کو اپنے مذاہب کے پرچار کی اجازت دے رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تمام تحریرات جن میں حکومت برطانیہ سے وفاداری اور اطاعت کا اظہار ہے، ان میں دراصل ایک انتہائی مخلص باوفا محب الوطن مسلمان کی جھلک دکھائی دیتی ہے، جس کا مقصد اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقی اسلام کا دفاع اور تشہیر کرنا تھا، اور جس کی ساری زندگی اس بات پر شاہد ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کی ایسی چند تحریرات کی جھلک دیکھتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کے دور میں امن اور مذہبی آزادی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حکومت برطانیہ کی مذہبی آزادی دینے کے اقدام کو سراہتے ہوئے اور اسلامی شعار کے استعمال کی آزادی ملنے پر ایک مومن کی دلی کیفیات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ سکھوں کے زمانے کو دیکھو کہ کوئی اذان بھی دیتا تھا تو وہ قتل کر دیتے تھے، مگر اس سلطنت میں تو خدا کے فضل سے ہر طرح سے مذہبی آزادی ہے اور اس کا ہونا ہمارے لیے بڑی بڑی برکتوں کا موجب ہے۔ ملفوظات جلد پنجم۔ اس گورنمنٹ انگریزی کے تحت کس قدر مسلمانوں کو آرام ہے، کیا کوئی اس کو گن سکتا ہے؟ ابھی بتھیرے ایسے لوگ زندہ ہوں گے جنہوں نے کسی قدر سکھوں کا زمانہ دیکھا ہوگا۔ اب وہی بتائیں کہ سکھوں کے عہد میں مسلمانوں اور اسلام کا کیا حال تھا۔ ایک ضروری شعار اسلام جو بانگ نماز ہے، وہی ایک جرم کی صورت میں سمجھا گیا تھا۔ کیا مجال تھی کہ کوئی اونچی آواز سے بانگ کہتا اور پھر سکھوں کے برچھوں اور نیزوں سے بچ رہتا؟ تو اب کیا خدا نے یہ برا کام کیا جو سکھوں کی بے جا دست اندازیوں سے مسلمانوں کو چھڑایا اور گورنمنٹ انگریزی کے امن بخش حکومت میں داخل کیا، اور اس گورنمنٹ کے آتے ہی گویا نئے سرے پنجاب کے مسلمان مشرف با اسلام ہوئے۔ مزید فرمایا، اس گورنمنٹ نے پنجاب میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں کو اپنے مذہب میں پوری آزادی دی۔ اب وہ زمانہ نہیں جو دھیمی آواز سے بھی بانگ نماز دے کر مار کھاویں، بلکہ اب بلند میناروں پر چڑھ کر بانگیں دو اور اپنی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھو، کوئی معنی نہیں۔ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد۔
اسی طرح امن اور پرسکون ماحول کی فراہمی پر آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ گورنمنٹ انگریزی کا زمانہ آیا، یہ زمانہ نہایت پرامن ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم خالصہ قوم کی عملداری کے دنوں کو امن عامہ اور رسائش کے لحاظ سے انگریزی عملداری کی راتوں سے بھی برابر قرار دیں تو یہ بھی ایک ظلم اور خلاف واقعہ ہوگا۔ پھر ایک اور موقع پر فرمایا کہ گورنمنٹ انگلیشیا سے ملک میں امن ہوا۔ مذہبی آزادی سے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور قابل ذکر امر اگر میں اس کا بیان نہ کروں تو نہ شکری ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی سلطنت اور حکومت میں پیدا کیا ہے جو ہر طرح سے امن دیتی ہے، اور جس نے ہم کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے پوری آزادی دی ہے۔ الغرض حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے حکومت برطانیہ کی تعریف کی تو محض اس بنا پر کہ مسلمانوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوا اور اپنی عبادات کی بجا آوری میں حائر روکیں ختم ہو گئیں اور مکمل آزادی کے ساتھ شعائر اسلام کی ادائیگی ممکن ہو سکی۔ حکومت برطانیہ رعایا کو بلا تمیز عدل و انصاف فراہم کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حکومت برطانیہ کے منصف مزاج ہونے اور بلا تفریق عدل و انصاف کی فراہمی کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ اس امر کا آپ علیہ السلام نے مختلف تحریرات میں یوں اظہار فرمایا: یہ محسن گورنمنٹ ہر ایک طبقے اور درجے کے انسانوں کی بلکہ غریب سے غریب اور عاجز سے عاجز خدا کے بندوں کی ہمدردی کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس ملک کے پرندوں اور چرندوں اور بے زبان مویشیوں کے بچاؤ کے لیے بھی اس کے عدل گستر قوانین موجود ہیں، اور ہر ایک قوم اور فرقے کو مساوی آنکھ سے دیکھ کر ان کی حق رسی میں مشغول ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا: پنجاب کے مسلمان برابر 60 سال سے اس بات کا تجربہ کر رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ عالیہ کے اصول نہایت درجہ کے انصاف اور عدل گستری پر مبنی ہے۔ حکومت برطانیہ اپنی رعایا کے تمام بنیادی حقوق مہیا کر رہی تھی۔ حکومت برطانیہ نے اپنی تمام رعایا کو جو امارات اور سہولیات فراہم کی ہوئی تھیں ان کی بابت تذکرہ کرتے ہوئے نیز حکومت کی حسن انتظامی کے ذکر میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ملک کے عموماً تمام رہنے والوں کو بوجہ ان آراموں کے جو حضور کیسر ہند کے عدل عام اور رعایا پروری اور داد گستری سے حاصل ہو رہے ہیں، اور بوجہ ان تدابیر امن عامہ اور تجاویز آسائش جمیع طبقات رعایا کے جو کروڑہا روپے کے خرچ اور بے انتہا فیاضی سے ظہور میں آئی ہیں۔ ایک اور موقع پر بنیادی ضروریات کی فراہمی پر فرمایا: گورنمنٹ کے تفعیل سے ہم کو صحت جسمانی کے بحال رکھنے کے لیے کس قدر سامان ملے ہیں۔ ہر بڑے شہر اور قصبے میں کوئی نہ کوئی ہسپتال ضرور ہے جہاں مریضوں کا علاج نہایت دلسوزی اور ہمدردی سے کیا جاتا ہے، اور دوا اور غذا وغیرہ مفت دی جاتی ہے۔ بعض بیماروں کو ہسپتال میں رکھ کر ایسے طور پر ان کی نگہداشت اور غور و پرداخت کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بھی ایسی آسانی اور سہولت اور آرام کے ساتھ علاج نہیں کروا سکتا۔ حفظان صحت کا ایک الگ محکمہ بنا رکھا ہے جس پر کروڑہا روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ قصبات اور شہروں کی صفائی کے بڑے بڑے سامان بہم پہنچائے گئے ہیں۔ گندے پانی اور مواد ردیہ مضر صحت کے دفع کرنے کے لیے الگ انتظام ہے۔ پھر ہر قسم کی سریع الاثر ادویہ تیار کر کے بہت کم قیمت پر مہیا کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہر ایک آدمی چند دوائیں اپنے گھر میں رکھ کر بوقت ضرورت علاج کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے میڈیکل کالج جاری کر کے طبی تعلیم کو کثرت سے پھیلایا گیا ہے، یہاں تک کہ دیہات میں بھی ڈاکٹر ملتے ہیں۔ بعض خطرناک امراض مثلاً چیچک، ہیضہ، طاعون وغیرہ کے دفع کے لیے حال ہی میں طاعون کے متعلق جس قدر کارروائی گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہے وہ بہت ہی کچھ شکر گزاری کے قابل ہے۔ الغرض حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک باوفا مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انگریز حکومت کی فراہم کردہ آسانیوں اور مذہبی آزادی پر اظہار تشکر کیا اور برملا اظہار کیا۔ کسی خوف سے، حق گوئی سے ہرگز چپ نہ رہے، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ۔ آپ علیہ السلام تو قرآنی حکم حل جزاء الاحسان الا الاحسان پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی تحریرات میں حکومت برطانیہ کے احسانات
اور پرامن اقدامات کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں: ہم نے گورنمنٹ کے وہ احسانات دیکھے جن کا شکر کرنا کوئی سہل بات نہیں، اس لیے ہم اپنی معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح کے ہمارے بزرگ تھے۔ ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے، سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر یک شر سے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پسپا کرے۔ پھر فرمایا: ہم نہایت ہی ناسپاس اور منکر نعمت ٹھہریں گے اگر ہم سچے دل سے اس محسن گورنمنٹ کو شکر نہ کریں، جس کے بابرکت وجود سے ہمیں دعوت اور تبلیغ اسلام کا وہ موقع ملا جو ہم سے پہلے کسی بادشاہ کو بھی نہ مل سکا۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت اور وعظ کا ادا کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے، لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے، کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصر ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے انجام پذیر ہو رہے ہیں، ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکتے، اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔ حکومت برطانیہ نے اول روز سے ہی اپنی رعایا اور متحد اقوام کی بہبود اور مذہبی آزادی کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ چنانچہ برطانوی راج کے قیام کے فوراً بعد ہی 1 نومبر 1858 کو وائسرائے ہند نے الہ آباد میں دربار لگایا اور ملکہ برطانیہ کی طرف سے اعلان کیا، جس میں برطانوی حکومت کی پالیسی واضح کرتے ہوئے کہا گیا کہ کوئی شخص اپنی ذات، نسل، مذہب یا رنگ کی وجہ سے سرکاری عہدوں سے محروم نہ کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ اپنی تعلیمی قابلیت اور دیانت کے لحاظ سے اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ حکومت کسی کے عقائد میں بھی دخل اندازی نہ کرے گی۔ ملکہ وکٹوریہ کی وفات اور پھر ہونے والی رسم تاج پوشی کے موقع پر ہز میجسٹی نے بھی حقوق و ذمہ داریوں کا ذکر کیا۔